دنیا میں چل کیا رہا ہے، کیوں چل رہا ہے ایسے، یہ ہوتا ہے ورلڈ ویو، کیوں چل رہا ہے ایسے، کیا نظام ہے. یہ نظام جو ہے نا یہ سمجھنا ہے ہم نے. یہی نظام قرآن پاک نے اللہ کی قسم خبر سنائی ہوئی ہے کس طریقے سے نظام کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوتے. دیکھنا کیسے دین کا جو مطلب ہے نا، لفظ دین کا جو مطلب وہ نظام ہے. دنیا کا نظام کیا ہے؟ دین اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کائنات کا نظام میرے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، میں پوری کائنات کو اسلام کے تھرو چلا رہا ہوں. کبھی غور سے سمجھیں ہم تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اپنے گھر کو بھی اسی ان الدین عند اللہ الاسلام کے تھرو چلانا ہے. اپنے گھر کو، اپنی پروفیشنل لائف کو ان الدین عند اللہ الاسلام. کوئی میرا بیٹا مجھ سے پوچھے کہ بھائی ابا جی دنیا میں کیسے رہوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے پاس تو اسلام ہی. یہ جواب ہو سب کا. میرے باس مجھ سے پوچھیں، میرے کولیگز مجھ سے پوچھیں کہ بزنس کیسے کرنا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. عمران خان، نواز شریف پوچھے ساحل میاں یا پاکستانی سٹیزن ہم آپ کو کیا چاہیے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. کہ ہمیں عدالتوں میں اسلام چاہیے، ہمیں عدالتوں سے جانے سے پہلے اسلام چاہیے، ہمیں پولیس اسٹیشن جانے سے پہلے اسلام چاہیے، ہمیں پولیس اسٹیشنز کے اندر، عدالتوں کے اندر، ہسپتالوں میں، ان 3 جگہوں پہ اسلام لا دیں. باقی جتنی مرضی عیاشی کرنی کریں آپ. جتنا لبرل ہونا ہے، جتنا کنزرویٹو ہونا ہے، جتنا مولوی ہونا ہے، جتنا اینٹی مولوی ہونا ہے، جو مرضی کریں آپ. بس عدالتوں میں، پولیس اسٹیشن میں، ہسپتالوں میں، یہ 3 جگہوں کے اوپر آپ اسلام لیں. ان الدین عند اللہ الاسلام کر دیں. دیٹس اٹ. سسٹم کی پہلی بنا آپ نے ڈال دی. دوسری بنا ایجوکیشن سیکٹر میں لے آئیں گے، ہم لے آئیں گے، بچے ہمارے خود ہی لے آئیں گے. ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح کسی ایک جگہ پہ اسلام کا پھل کھانے کو ملے تو صحیح. پاکستان کو ہم نے اسلام کے نام پہ بنا لیا تھا. پاکستان از دی اونلی کیس اسٹڈی جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اسلام نافذ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کتنا میٹھا پھل دیتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا وہ افغانستان میں طالبان نے شریعت لے کے آنی ہے تو نظام لے کے آنا ہے، ہم نے اللہ کی قسم وہی قسم اٹھائی تھی دنیا کے سامنے. دنیا ہمیں اس وقت ایکسٹریمسٹ کہہ رہی تھی. کیا ہے اسلام؟ کیوں اس کو ایکسٹریمسٹ سمجھ لیا ہم نے کیوں ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو؟ میں نے آپ سے کہا آپ میں سے کیا کوئی نہیں چاہتا کہ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اسلام کے تھرو آپ کی ٹریٹمنٹ کریں، ایمپتھی دکھائیں، بیمار کو اس طریقے سے فکر کی جائے جیسے ہم اپنے پرائم منسٹر کی فکر کرتے ہیں، اپنے بادشاہ کی فکر کرتے ہیں، اتنی تیمارداری کی جائے اس کی، اتنی خیال اس کا کیئر کیا جائے. بیسکس ہیں. ابھی میں آگے میرٹ کی بات بتا رہا ہوں، ابھی ہائی اسٹینڈرڈز آف اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں. پولیس اسٹیشن میں جائیں ہم تو پولیس والے اسی طریقے سے کسٹمر سروس دیں ہمیں، اسی طریقے سے سرو کریں، کیٹر کریں ہمیں، جیسے کہ ان کی اپنی بہن یا اپنے بھائی کے گھر چوری ہو گئی ہے، کوئی ظلم ہو گیا. عدالتیں اسی طریقے سے انصاف کر رہی ہوں جس طریقے سے علی بن ابی طالب کی عدالت انصاف کرتی تھی. لوگ اتنے حوصلے میں آ جائیں گے، اللہ کی قسم اتنا حوصلہ آ جائے گا کہ پاکستانی کو اگر عدالت میں اسلام نافذ ہو گیا. آپ ابھی پولیس اسٹیشن میں نہ بھی کریں، چلیں آپ ہسپتالوں میں بھی نہ کریں، آپ اسکولوں میں بھی نہ کریں، آپ صرف عدالتوں میں اسلام نافذ کر دیں. آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی نہ کریں، ٹی وی میں بھی نہ کریں، میڈیا میں بھی نہ کریں، آپ صرف عدالتوں میں اسلام نافذ کر دیں کہ اللہ کے اصولوں کے مطابق کیس لیں گے، اللہ کے اصولوں کے مطابق کیس تیار ہوگا، اللہ کے اصولوں کے مطابق فیصلہ ہوگا. جیسے ایک سٹیزن کو جتنا حوصلہ مل جائے گا نا، ایک سٹیزن کو جتنا حوصلہ مل جائے گا کہ ایک ریڑھی والے سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک جتنے بھی بندوں سے ہم ڈرتے ہیں نا، ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، ہر بندہ 2 نمبری کرتا ہے ہمارے ساتھ، مگر ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے. اور چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ نفسیاتی ریکوائرمنٹ ہے، میری سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک بندہ میرے سے 2 نمبری کرے اور میں کچھ نہیں کر سکتا تو پھر میں اس کا جواب ہی 2 نمبری سے دوں گا. اس طرح قوم 2 نمبر ہوتی ہے. اگر مجھے پتا ہو کہ ایک ریڑھی والا بھی سبزی بیچتے وقت بھی 2 نمبری کرے تو میں اس کو عدالت میں لے جاؤں گا، وہاں پہ عدالت اس کو اسلامی طور پہ انصاف مجھے دلوا دے گی. تو ریڑھی والے سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک تمام تر معاملات ایک سٹیزن کے ہاتھ میں آ جائیں گے. میں نے ٹاپک تو ورلڈ ویو رکھا ہوا ہے اور یہ 3 سیکٹرز کے اوپر میں نے بھی بات کی. آپ پوری قوم کا کانفیڈنس چھین چکے ہیں، جو بھی ہے، جو بھی ذمہ دار ہے. میں بتاتا ہوں کون ذمہ دار ہے. امی اور ابو ذمہ دار ہیں. پوری قوم کا کانفیڈنس چھین لیا ہم نے اگر ایک سٹیزن کا کانفیڈنس اپنی عدالت پہ نہیں ہے تو.
امریکہ کی ایمبیسی کے باہر پاکستانیوں کی جو قطاریں لگتی ہیں، ہم یورپین ممالک کے لیے جو قطاریں لگتی ہیں، وہ اس لیے نہیں لگتی کہ ان کو ڈالر چاہیے. پوچھ لیں، 1000 میں سے سیمپل لیں روز، دیکھیں اندر کی آواز سنائیں گے کہ ہمیں انصاف چاہیے. وہاں پہ ریسٹورنٹ کے اوپر میک ڈونلڈس کی برگر فلپ کرنے کے لیے تیار ہے ایک ایجوکیٹڈ لڑکا. یہاں کی جو لڑکا یہاں کی گلیاں کراس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پہ اپنے ملک میں اپنے جیسوں کی اپنی زبان بولتے ہوئے، اپنی عزت نفس پریکٹس کرتے ہوئے ایک اچھے اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ جو اس کو ڈر ہے وہ یہ کہ میرے ساتھ کوئی بھی بندہ 2 نمبری کرے گا تو میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ میں اس سے بڑا 2 نمبر بن کے اس سے بدلہ لوں. یہ ایک نیچرل ریئیکشن بائی دا وے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.